السلام علیکم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ، اما بعد۔ آج ہم لوگ پڑھیں گے باب و انفعال۔ یہ کل ہم لوگوں نے پڑھا تھا باب التفاعل، اور یہ ہے باب و انفعال۔ تو اس میں کیا ہوتا ہے، دو لفظ شروع میں بڑھتا ہے، جو آپ دیکھ رہے ہیں کہ الف اور نون جو ہے، یعنی جیسے قطع، یہ الفعل الثلاثی المجرد میں جو ہے قطع یقطع قطعاً، کاٹنا، ٹو کٹ۔ اسی سے قطع تعلق بھی یوز ہوتا ہے۔ تو باب و انفعال میں کیا ہوتا ہے کہ الف اور نون، یہ دو ورڈ گویا کہ اس میں ایڈ آن ہوتا ہے۔ منقطع ہونا یہ اسی معنی میں اردو میں بھی یوز ہوتا ہے، انقطع ینقطع انقطاعا انفعالا، باب و انفعال تو کٹ آف، منقطع ہونا۔ تو یہ اب جیسا کہ پہلے ہم لوگوں نے دیکھا کہ الفعل الماضی، دا پاسٹ ٹینس ورب جو ہے، یہ سارا کیا ہے، یہ واحد کے لیے انقطع، پھر الف پڑھے گا، واو الف، یہ بار بار آپ اتنا ریویژن ہوا ہے کہ آپ لوگوں کے ذہن میں تھرڈ پرسن سیکنڈ پرسن جو ہے وہ تو کلیئر ہو ہی گیا ہوگا۔ تا پہ جو جزم ہے وہ واحد مؤنث کے لیے یوز کرتے ہیں، تا الف ڈول مؤنث کے لیے تثنیہ، اور نون انقطعنا انقطعتا تما، تا پہ زبر جو ہے یہ مذکر سیکنڈ پرسن کے لیے، تم پلیورل کے لیے، تا پر زیر مؤنث کے لیے تما تما، تنہ مؤنث کے لیے انقطع تنہ، انقطعت انقطعنا۔ اس میں شروع میں کیا ہے، دو لفظ، یہ باب انفعال کہلاتا ہے۔ اس میں کیا ہے، دو لفظ شروع میں جو میں نے بتایا بڑھائے جاتے ہیں، ایک الف اور ایک نون۔ تو یہ جو الف اور نون ہے یہ کامن ہوگا باب و انفعال میں، کوئی بھی لفظ آئے گا تو اس میں پہلا ورڈ کا الف ہونا اور دوسرے ورڈ کا نون ہونا یہ ضروری ہے۔ جو پہلے بھی جو ورڈ سب ایڈ آن ہو رہے تھے وہ وہی رہیں گے سارے میں، چاہے وہ جتنے اس میں اور بھی جو بھی ورڈس آتے ہیں وہ سارے میں جو بھی حرف زائد ہو رہے ہیں وہ سب میں کیا ہے، وہی حرف زائد ہوں گے، کوئی اور نہیں ہوگا۔ تو یہ الف اور نون کیا ہے یہ، تو اس میں کیا ہے، یہ جو اس باب سے یعنی باب انفعال سے جو افعال آتے ہیں اس میں زیادہ تر موسٹ آف دا ورڈز جو ہے وہ کیا ہوتے ہیں، فعل لازم۔ فعل لازم ہم کس کو کہتے ہیں، انٹرانزیٹو ورب کو، یعنی جس کو آبجیکٹ کی ضرورت نہیں ہوتی۔ جیسے کہ انقطع، آپ کیا کہیں گے کہ انقطعت العلاقہ، تعلق منقطع ہو گیا، اب اس کو آبجیکٹ کی ضرورت نہیں ہے۔ جیسے یہ تو آپ لوگ سب ماسٹر لیول کے لوگ ہیں، تو یہ فعل لازم فعل متعدی آپ کو پتہ ہی ہے، ٹرانزیٹو انٹرانزیٹو۔ ٹرانزیٹو وہ ہوتا ہے، یہ اس کو عربک میں فعل متعدی کہتے ہیں، اور ٹرانزیٹو ورب اس کو کہتے ہیں۔ جیسے جو ہم نے کہا ضرب زید، زید نے مارا،
تو اب یہ ٹرانزیٹو ورب ہے, اس کو آبجیکٹ کی ضرورت ہے, اس لیے کہ یہ زید کو مارا تو بھائی مارا اب جس پہ, تو یہ مار کسی پہ اپلائیڈ ہوئی ہے, تو کس پہ, تو یہ آبجیکٹ لے کر کے آئے. تو بات اب کلیئر ہوئی کہ حامد نے مارا کس کو, تو ہم زید نے مارا کس کو, حامد کو. تو یہ آبجیکٹ کی ضرورت ہوتی ہے کس کو, ٹرانزیٹو ورب کو. لیکن جو فعل لازم ہوتا ہے, جو انٹرانزیٹو ورب ہوتا ہے, اس کو آبجیکٹ کی نیڈ نہیں ہوتی. جیسے اب کہیں کہ تعلق منقطع ہو گیا, تو وہ ہو گیا یعنی اس میں ہونا کا معنی پائے جاتے ہیں. اب یہاں پہ دیکھیں, ہاں یہ میں نے مثال یہاں پہ دیا ہے کہ کثرت الفنجان, فنجان کس کو کہتے ہیں, کپ کو, پیالی کو فنجان عربک میں. تو کثرت الفنجان, میں نے توڑا, اس میں فعل پلس فاعل یعنی سبجیکٹ ورب بھی ہے اور پلس سبجیکٹ بھی ہے, کہ فرسٹ پرسن سیکنڈ پرسن آپ کو پتا ہے کہ اس میں فاعل بھی انکلوڈ ہوتا ہے. تو کثرت, میں نے توڑا, یہ کلیئر ہے کہ توڑنے والا کون ہے, یعنی جو سبجیکٹ ہے وہ میں ہے. تو کس کو توڑا, تو کثرتو صرف کہنے سے ظاہر ہے بات نہیں بنے گی. تو الفنجان, فنجان کو توڑا, تو میں نے کپ کو توڑا, یعنی ٹی کپ کو جو ہے میں نے توڑ دیا. آئی بروک دا ٹی کپ. اب ہے کہ کپ ٹوٹ گیا, تو یہ یہاں پہ اب کیا ہے, باب و انفعال یوز کرتے ہیں کہ انکسر الفنجان, کہ کپ جو ہے ٹوٹ گیا. ابھی توڑا کس نے, یہ جو ہے یہاں انٹرانزیٹو ورب میں کیا ہے کہ اس کو جو ہے یعنی جو کرنے والا ہوتا ہے وہ اس میں جنرلی بیان نہیں ہوتا ہے. تو کپ ٹوٹ گیا, تو یہ ہو گیا باب و انفعال سے. کسرہ توڑنا, انکسرہ ٹوٹ جانا, انکساری اسی سے ہے, انکسار. انکسر ینکسر انکسارن, انفعالن انکسارن, انکسار. اسی سے اردو والوں نے یا لگا کے بنا دیا ہے اس کو انکساری. فتحت الباب, میں نے, فتح یفتح آپ کو پتا ہے ٹو اوپن, کھولنا. تو فتحت, میں نے کھولا کس کو, الباب, دروازے کو. اب ہے انفتح, کھل گیا. انفتح, فتح کھولنا, اور انفتح کھل جانا. انفتح الباب, دروازہ کھل گیا. اب کون کھولا, اب یہ جنرلی کیا ہوتا ہے, یہ جس فارمیٹ میں یوز ہوتا ہے آپ کو پتہ ہی ہے کہ انٹرانزیٹو فارمیٹ جو ہے وہ یہی ہوتا ہے. اسی طرح سے حزم المسلمون, اوپر والے کیس میں جو لکھا ہوا ہے مفعول کی ضرورت نہیں ہے, اس کو تو سبجیکٹ کی ضرورت نہیں ہے نا, فاعل کی ضرورت نہیں ہے. ہاں سبجیکٹ کی ضرورت نہیں ہے, چونکہ وہ سبجیکٹ تو گرامیٹکلی وہی ہوتا ہے. نہیں, اوپر میں جو اس میں لکھا ہوا ہے نوٹ میں کہ اس کو مفعول کی ضرورت نہیں ہوتی ہے, آبجیکٹ اوپر میں لکھا ہوا ہے. نہیں, مفعول ہی کی ضرورت نہیں ہوتی ہے. آن ایکچوئل جو جیسے یہ جو فنجان ہے نا, تو یہ اس کا فاعل یہی ہے, سبجیکٹ یہی ہے. اگرچہ آن ایکچوئل معنی اس کا یہ ہوتا ہے کہ بھائی کسی نے توڑا ہوگا, لیکن سینٹینس میں فاعل سبجیکٹ یہی ہوتا ہے. یعنی سینٹینس کے فارمیشن میں عربک میں کیا ہے کہ فاعل یہی ہوتا ہے. نہیں کلیئر ہوا, یعنی کب ٹوٹا تو کبھی نا, یہ ٹوٹنے کا جو عمل ہے وہ اب جس نے بھی کیا ہو, کب اب خود سے گر کر کے یا جیسے بھی اس میں یہ بیان نہیں ہوتا ہے. تو سینٹینس کے لحاظ سے فاعل جو ہے, آن ایکچوئل فاعل بھلے جو بھی ہو, لیکن سینٹینس میں جو فاعل ہوتا ہے, سبجیکٹ ہوتا ہے, وہ یہی ہوتا ہے. جیسے دروازہ کھل گیا, اب دروازہ جس وجہ سے بھی کھلا ہو, اب ہوا نے کھولا ہو یا کسی اور نے کھولا ہو, یا کھل جا سمسم کی طرح کھل گیا ہو. کلیئر ہے؟ ٹھیک ہے, جی جی. وہ مطلب یہ کہ صرف سینٹینس کے لحاظ سے جو ہے وہ یہاں پہ یہ ورب اپلائیڈ ہوتا ہے اسی پہ, اسی لیے جو ہے حزم الکفار, کفار نے, حزم المسلمون, مسلمانوں نے شکست دی. کس کو؟ الکفار, کفار کو.
ان हज़म शिकस्त खा जाना, तो कौन शिकस्त खा गया? तो जो तो कुफार शिकस्त खा गया। अब किसने शिकस्त दिया वो इसके फॉर्मेशन में नहीं आता है। तो ये फेल जो है ये किस पर, ये इन हज़म अल कुफार, कौन है जो है शिकस्त खा गया? कुफार। तो ये सब्जेक्ट जो है यही होता है इसमें। ये सब ये फिर मेरा भी सेम डाउट है यहाँ पे। ये तो ऑब्जेक्ट ही रहा ना, क्योंकि हारा कौन? वो कुफार हारा, हराने वाले की जरूरत नहीं है इसमें। हाँ, तो इंट्रांजिटिव वर्ब यही होता है। अब तो उसमें फाइल की जरूरत नहीं है ना। फाइल की जरूरत नहीं है, लेकिन जो है अज़मल मुस्लिमून अल कुफार, तो यहाँ पर मुस्लिमून है वो फाइल हो गए और कुफार है जो मफऊल है। बिल्कुल, हाँ। तो अगले भी सेंटेंस में मफऊल तो है ही, इसमें फाइल की जरूरत नहीं है। नहीं, तो वही सेंटेंस के लिहाज से फाइल है। अब इसमें जो है ये फेल जिसने अप्लाई किया है वो इसका हिस्सा ही नहीं होता है। अप्लाई करने वाला इसमें मेंशन होता ही नहीं है। वो वही जो ऑब्जेक्ट होता है सेंटेंस के लिहाज से फाइल वही होता है। यानी सेंटेंस में जो फाइल होता है, ऑन एक्चुअल फाइल जो भी है वो अपनी जगह पर है कि ये हुआ होगा या जिसने भी किया होगा। लेकिन जब इस फॉर्मेट में जो है यूज होगा तो अगरचे ये कुफार ऑब्जेक्ट है, लेकिन ये सेंटेंस में एज ए सब्जेक्ट यूज होता है। ये हम कह सकते हैं कि पेश के वजह से एज ए सब्जेक्ट यूज हो रहा है, क्योंकि इस पर पेश आ रहा है। वही है, उसमें मतलब वही होता है जो आप समझ रहे हैं या इससे जो समझ में आता है। लेकिन सिर्फ जो सेंटेंस का स्ट्रक्चर बनता है उसमें इस फेल में यानी इन बाबो इनफियाल में जो है इन जनरल वो इंट्रांजिटिव में यही मतलब हुआ कि जो उसका सब्जेक्ट है वो जाहिर है कि वो अननोन होता है या जो भी है, लेकिन जो जिस पर वो फेल अप्लाइड होता है इसमें फाइल वही होता है सेंटेंस के स्ट्रक्चर के लिहाज से, बस ऑन एक्चुअल नहीं। तो इसमें यह होगा कि इन हज़मल कुफार, कुफार शिकस्त खा गए। अब वो किस वजह से खाए, खुद से वो खा गए या किसी और रीजन से खा गए या किसी ने उनको शिकस्त दे दिया या विड्रॉ कर लिया उन्होंने, या जो भी उसमें बेशुक वो उसका इंट्रांजिटिव में वो मफहूम नहीं होता है। क्लियर है? जी क्लियर है। तो ये यहाँ पे बेसिकली वही बताने के लिए है कि जो नॉर्मल वर्ब है और ये जो बाबे इनफियाल है इसमें जो इंट्रांजिटिव का माना होता है वो किस तरह से होता है। यानी हो जाना, अब सर्दी हो गई, अब भाई सर्दी हो गई, अब वो किसने सर्दी लाया, क्या है उसमें, वो ये उसके इसके फॉर्मेशन में वो आता ही नहीं है, वो कंसेप्ट नहीं आता है। ये इसी तरह का है, बुखार आ गया, बुखार हो गया। अब किसने बुखार लाया, कौन है, वो इसका फॉर्मेट नहीं है। ये होना जो मफहूम होता है उर्दू में भी जो हम बोलते हैं वो इसी माने में यूज होता है। यनक़ती, अब जो अब अल-फ़िअलुल मुदारे जो है वो इसी पैटर्न पे आएगा। जितने भी फ़िअल मुदारे इसमें आएंगे, अलिफ नून वाव नून ता, अलिफ नून नून, ये सब जो है अनक़ती ननक़ती, ये नून अलिफ नून या नून। तो बाबे इनफियाल से अब जो भी मुदारे आएगा वो जो माजी जिस तरह से ऊपर आया, मुदारे जिस तरह से ये है, वो सारे क्या है इसी पैटर्न पे आएंगे। अब इसमें क्या है कि ये जो फ़िल अम्र है तो इसमें जनरली क्या है
کہ فعل امر کا مطلب ہوتا نہیں ہے، لیکن بعض ورڈ کیا ہے کہ اس کا تو مطلب ہوتا ہے کہ منقطع ہونا. تو یہ ورڈ ایسا ہے کہ یہ یوز ہوتا ہے فعل امر میں بھی. بہت سارے اس میں جو ہے تو فعل امر یوز نہیں ہوتا ہے، چونکہ ہونے میں کیا فعل امر یوز ہوگا کہ بخار کو کہا جائے گا بخار ہو، نزلہ ہو. تو یہ اس سے جو ورڈز آتے ہیں اس میں زیادہ تر میں کیا ہے فعل امر یوز نہیں ہوتا ہے. اب اس کا مطلب ہوا کہ بھائی منقطع ہونا، لیکن یہ جو ہے کٹ کے سینس میں بھی فعل امر میں یوز ہوتا ہے. یعنی یہاں پر انقطع یعنی منقطع ہو، یعنی منقطع کرو، اس سینس میں یہ یوز ہوتا ہے. تو منقطع ہو جاؤ یا منقطع کرو، دونوں جو ہے وہ اس میں ایک یعنی ملتا جلتا معنی پایا جاتا ہے. چونکہ اگر ہم کہیں کہ بھائی تم منقطع ہو جاؤ یعنی الگ ہو جاؤ، اب منقطع کر لو یا منقطع کرو، تو اس وجہ سے کیا ہے کہ اس ورڈ سے یہ فعل امر بھی یوز ہوتا ہے. انقطع یعنی منقطع کرو، کٹ. اسی طرح سے الف انقطع، انقطعو، انقطعی، اس میں نون گرا دیتے ہیں، یہ آپ کو پتہ ہے فعل امر میں الف اور یہ نون رہتا ہے جمع کا. تو اس میں آپ یہ کہ فعل امر جنرلی یوز نہیں ہوتا ہے، لیکن کوئی اس طرح کا ورڈ ہو جس میں دونوں گنجائش ہو تو وہ یوز ہو سکتا ہے. جیسے کہ انقطع یوز ہوتا ہے یعنی منقطع ہو جاؤ یا منقطع کرو، کٹ کے سینس میں. یعنی اس میں دونوں کرنا ہونا وہ تقریباً ملتا جلتا ہے، اسی لیے یہ یوز ہوتا ہے، یہ استعمال ہوتا ہے. اور اسی طرح سے سیم پیٹرن پہ فعل نہیں بھی کیا ہے، یعنی تم منقطع مت ہو جاؤ، الگ مت ہو جاؤ، یعنی الگ اپنے آپ کو مطلب تعلق کو منقطع مت کرو یا کسی اور چیز کو مت کاٹو، منقطع مت کرو. تو اس میں کیا ہے نارملی اکثر ورڈ میں یہ نہیں ہوتا ہے، لیکن اس میں کیا ہے انقطاع میں یہ ہوتا ہے. لا تنقطع یعنی ڈونٹ کٹ، جیسے امر میں تھا مت کاٹو، الگ مت کرو. لا تنقطع، لا تنقطعو. فعل امر میں جیسے یا یوز ہوتی ہے اسی طرح سے اس میں بھی، اس میں بھی، اس میں بھی. تو یہ فعل نہیں میں بھی یہ ایز اٹ از یوز ہوتا ہے. ایک کوشچن ہے جی کہ فعل امر اور فعل نہیں میں یہ اس فارمیٹ کا ورب یا جو ثلاثی مجرد ہے ان دونوں کا یوز کس طریقے سے ہوگا؟ کیونکہ وہاں پر بھی تو وہی ہے ڈونٹ کٹ. لا تقطع اگر میں بولوں تو وہ ڈونٹ کٹ ہی ہوگا. ہاں تو وہ زیادہ کلیئر ہے. اب یہ جہاں پہ یوز ہوتا ہے تو اس میں تھوڑا سا معنی کی نزاکت اس میں وہاں پہ اس طرح سے پائی جاتی ہے کہ بیک گراؤنڈ میں جو یعنی یہ زیادہ فٹ آتا ہے کہیں پر جس میں اس طرح کا پورا مفہوم پایا جائے کہ ہونے کا بھی ہو اور اسی کو ایک لیول میں جو ہے ایک ایگزسٹنگ کوئی ریلیشن ہے یا اس طرح سے ہے، تو اس میں جو ہے یہ فٹ بیٹھتا ہے وہاں پہ معنوی باریکی کے لحاظ سے. اب وہ پھر ہوتا ہے کہ اس میں ہوتا ہے کسی بھی چیز کو کٹ کرنا. اب یہ اس میں جو ہے یعنی چونکہ ایک چیز جو موجود ہوتی ہے تو یہ مزید فی میں چونکہ ورڈ بڑھا کر کے اس کے اندر جو معنی کے لحاظ سے تھوڑے بہت چینجز آتے ہیں، تو وہ اس کا یوز کرنے کا جو بھی ہوتا ہے قطع یقطع و قطعن وہ بہت ساری چیزوں میں یوز ہوتا ہے. کسی چیز کو کٹ کرنا، تعلقات کو بھی کٹ کرنا یا اور دوسری چیز کو کسی چیز کو کاٹنا. لیکن یہ تھوڑا سا
स्पेसिफिक माने में यूज होता है, जो हम आगे मानवीय लिहाज से डिस्कस करेंगे तो वहां पर जो है अभी और मिसालें आएंगी तो उससे थोड़ा और क्लियर होगा। चले बढ़े आगे। जी जी। तो ये मैंने बताया कि इसमें फेले अम्र या फेले नहीं जनरली यूज नहीं होता है, लेकिन बाज ऐसे वर्ड्स हैं जिसमें यूज होता है। उसी में से इनकता भी है, यानी होने और करना चूंकि मिलता जुलता वो है तो इसको गवारा किया गया है, यूज होता है ये। अब इसमें जो है जो एक्टिव पार्टिसिपल होता है वही क्या है, यानी जनरली यूज होता है। तो मुनक़ते का मतलब हुआ कटा हुआ, चूंकि इसमें होना है, होने ही का मतलब पाया जाता है। तो ये क्या हुआ, मुनक़ते यानी जो इस्मुल फ़ाइल है वो क्या होता है, इसमें गोया के एक लेवल पर पैसिव यूज नहीं होता है इसमें। इसलिए यूज नहीं होगा पैसिव कि वो यही पैसिव यही होता है। एक्टिव ही क्या है, उसका जो माना होता है वो पैसिव ही माना होता है। यानी मुनक़ते का मतलब जो कट गया, चूंकि इनक़ता का मतलब होता है मुनक़ते हो जाना। तो जो मुनक़ते हो गया, कट है जो कटा हुआ है उसको क्या बोलेंगे, मुनक़ते। तो इससे क्या है मतलब वैसे पैसिव नहीं, यानी मुनक़ता जो है नहीं इससे यानी यूज होता है इस बाब से, बाबो इन्फियाल से। जो एक्टिव है वही मानवी लिहाज से क्या है, पैसिव होता है। तो ये मुनक़ते का मतलब कटा हुआ है, क्योंकि इसमें करने का वो नहीं है कि काटने वाला, मुनक़ते करने वाला। वो तक काते यानी कता करने वाला। तो ये क्या है, बाबो इन्फियाल। इसमें देखने के जो जैसे बढ़ता है वैसे ही एज इट इज बढ़ा हुआ है, था अलिफ बड़ी था। तो ये चूंकि क्या है अफ़ाले लाजिमा है, यानी इंट्रांजिटिव वर्ब्स हैं, तो इसमें होने के माना होते हैं, करने के माना नहीं होते ऑन एक्चुअल। तो इस फेल को मफूल ऑब्जेक्ट की ज़रूरत नहीं होती है, इसीलिए इस बाब इन्फियाल से इस्मुल मफूल क्या है, नहीं आता है। और इन जनरल जो है वो फेले लाजिम से यानी इंट्रांजिटिव वर्ब से इस्मुल मफूल नहीं आता है। इस्मुल मफूल किससे आएगा, यानी वो ट्रांजिटिव वर्ब से आता है। अब फेले मुताद्दी उसको बोलते हैं, मुताद्दी बोलते हैं ट्रांजिटिव को, कि वो जो फेल है वो आगे कहीं से मुताल्लिक़ है, रिलेटेड है। जैसे मैंने ऊपर मिसाल दिया कि जैद ने मारा, तो अब जाहिर है कि वो मारा, तो जब तक वो आगे नहीं जाएगा कि किसको मारा तब तक जो है बात पूरी नहीं होती। तो ये समझें कि फेल लाजिम जो होता है इंट्रांजिटिव, उससे क्या है इस्मुल मफूल नहीं आता है। अब इसमें बाबो इन्फियाल अल मुअत्तल जो है, अब ये देख रहे हैं कि जो अल मुज़ाफ हमने पढ़ा, जैसे मद्द या मुद्दु, ये दो वर्ड को मिला के मददा को जैसे ये तशदीद दे दी गई मद्दा। तब यह क्या है, तो शक्क यशुक को शक्कन फाड़ना, शक्क यशुक शक्कन फाड़ना। इसी से शकीक यूज होता है सगे भाई बहन के लिए। शकीका यानी एक जो एक नस्ल से, शकीक। तो इससे क्या, इन शक का फटना। तो अब ये जाहिर है ये शक्का था, तो इसमें बाबू इन्फियाल में दो लफ्ज जो जायद है वो क्या है, अलिफ नून। तो अब शक्का में अलिफ नून ऐड होगा तो क्या हो जाएगा, इन शक्का। और ये अंडरस्टूड है कि इसका पहला लफ्ज जो है इनफाला, जो आपने पढ़ा इनक़ता,
تو پیٹرن کا کیا مطلب ہوا کہ اس الف پہ باب و انفعال میں ہمیشہ زیر رہے گا، ہمیشہ کسرہ رہے گا، یہ اعراب کے لحاظ سے کوئی فرق نہیں آئے گا. جیسے مضارع میں آپ نے جو اعراب دیکھا، ماضی میں جو اعراب دیکھا وہ ایز اٹ از. تو اس میں تمام جتنے الف پہ زیر ہے تو ہمیشہ کیا ہے، الف میں وہ زیر ہی جو ہے استعمال کیا جائے گا. تو انشق کا ینشق کو انشقاقا انفعالا کیا پھٹنا، ٹو اسپلٹ. اسی طرح سے تو یہ اس میں دیکھا کہ المضاف ہے یہ. اسی طرح سے انجلا، انجلا ینجلی، انجلاء انفعالا، انجلاء انفعالا کیا ظاہر ہونا. جو جاہلی شاعر ہے امرؤ القیس، اس کا بہت مشہور شاعر ہے، وہ بہت مشہور شعر ہے، الا ایھا اللیل الطویل ولنجلی. تو یہ جلا جو ہے تو الف نون اس میں ایڈ ہوا، تو گویا کہ اب بچے گا کیا. تو جلا ایسے بھی آپ سمجھ سکتے ہیں کہ جو ورڈ یوز ہوتے ہیں الفعل الثلاثی المجرد میں، تو الف نون کو ہٹا دے تو جو بچے گا وہ کیا ہے، اس کا حرف اصلی ہوگا گویا کہ. تو باب و انفعال میں بعض فعل کیا ہے مضاف ہوتے ہیں، یعنی دو ایک جیسے شق یشق میں آپ نے دیکھا تشدید کے ذریعے ملا دیا جاتا ہے. چونکہ اس میں بہت یوز ہوتے ہیں، اور بھی بہت سارے ورڈ ہیں. ابھی بتا رہے ہیں کہ ایسے ہی کچھ افعال ہوتے ہیں، یہ ذہن میں رکھے. باب و انفعال میں بعض افعال مضاف بھی ہوتے ہیں. دوسرے فعل جیسے انجلا میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ آخر میں حرف علت ہے، تو اس کی وجہ سے جو تھوڑا سا چینج اس میں ہوگا وہ آپ کو پتہ ہے. اب کچھ میں کیا کرتے ہیں، یہ غالباً ہے کہ نہیں، یہ جو آپ نے دیکھا انشق کا، یہ تھا شق کا. شق کا یشق کو شقن، اس سے کیا ہو گیا، الف نون ایڈ کر دیا تو یہ ہو گیا انشق. انشق. اسی طرح سے ایک فعل کیا ہے، جیسے جو ابھی میں نے بولا مد یمد مدن پھیلانا. تو اب اس سے جو یہ عربک میں ہوتا ہے ایسا، اس لیے میں ایک مثال پیش کر رہا ہوں. اب یہ یوز ہوتا ہے کس میں، ان باب و انفعال میں یہ یوز ہوتا ہے. تو قاعدے کے لحاظ سے کیا ہوگا کہ الف نون اس میں بڑھتا ہے تو ان مدہ ہو جائے گا جیسے ان شقہ. لیکن میم کا معاملہ عربک میں تھوڑا سا ڈیفرنٹ ہے. تو یہ نون کو جو ہے نا، یہ کیا ہو جاتا ہے، وہ ہم ابھی افتعال میں ڈسکس کریں گے. اس کو بھی رہنے یہ ابھی جسٹ اس کے بعد جو فعل آ رہا ہے، چونکہ کنفیوژن نہ ہو جائے. جیسے اذا السماء فطرت، تو یہاں پہ انفطر، فطرہ تھا تو یہ ہو گیا انفطر، یعنی پھٹ جانا. تو اذا السماء جب آسمان پھٹ گیا، اس کا لفظی ترجمہ کیا ہوگا، ماضی کا مؤنث کا صیغہ السماء. آپ کو پتہ ہے کہ الجنس اللفظی میں مؤنث ہے یہ،
جو آپ نے پیچھے پڑھا ہے الجنس اللفظی المؤنث، تو یہ السما کیا ہے مؤنث، تو اس کی وجہ سے واحد کا صیغہ لائے، کیونکہ سما واحد ہے تو یہ واحد مؤنث غائب کا صیغہ۔ تو جب آسمان پھٹ گیا، اس کا نام بھی ہے سورۃ الانفطار، یعنی پھٹنا۔ تو انفطرہ آپ نے دیکھا کس سے ہے؟ انفعال سے۔ اسی طرح سے وَإِذَا الْكَوَاكِبُ انتثرت، انتثرت اس کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ بکھرنا۔ تو اور جب ستارے بکھر گئے، کوکب کی جمع کواکب، کوکب، اور اس کی جمع کواکب۔ تو وَإِذَا الْكَوَاكِبُ انتثرت یہ جمع ہے، لیکن کیا ہے کہ چونکہ پرسن کے علاوہ جو بھی جمع ہوتی ہے وہ سنگولر کنسیڈر کی جاتی ہے، میں نے پہلے بھی بتایا ہے۔ تو یہ کواکب چونکہ جو انسان کے علاوہ یا پرسنالٹیز کے علاوہ جو ورڈز ہیں وہ جمع ہو تو ان کو، اور اس کے بعد فعل آئے تو وہ اس کے لیے فعل جو ہے صرف مذکر مؤنث کے لحاظ سے چینج ہوگا، لیکن وہ سنگولر ہی رہے گا۔ تو انتصرت یہ آپ نے دیکھا جیسے انفطرت۔ اسی طرح سے وَإِذَا السَّمَاءُ انشقت، انشق اور اس کا مؤنث واحد کا صیغہ انشقت، وَإِذَا السَّمَاءُ انشقت، السما مؤنث تو انشقت، سورۃ الانشقاق انفعال۔ جب آسمان پھٹ گیا، انطلق، انطلق ينطلق انطلاقا کیا ہے؟ چلنا۔ تو یہاں پر بھی کیا ہے؟ انطلق، یعنی یہ جو آپ نے دیکھا کہ انقطع میں، تو یہ جنرل اس میں کیا ہے جو میں نے بتایا کہ بہت سارے ورڈز جو ہے فعل امر میں اکثر ورڈ یوز نہیں ہوتے ہیں، لیکن کئی ورڈز کیا ہے یوز ہوتے ہیں، جیسے انقطاع تھا اسی طرح سے کیا ہے انطلقہ بھی ہے۔ تو اس سے ہوگا جیسے انقطع، انطلق، انطلقہ، انطلقو جمع کا صیغہ چلو۔ انطلقو تم لوگ چلو، کہاں چلو؟ الا ادھر، ما یعنی جو یا جس کو، کنتم تم لوگ، کانا یکون کونن کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ ہونا، اور تھا دونوں اس کا معنی ہوتا ہے۔ تو انطلقو چلو ادھر، ما کنتم بہی، بہی اس سے، تکذبون تم لوگ، کذب یکذب تکذیباً بابو تفعیل سے جو آپ پیچھے پڑھ چکے ہیں، بابو تفعیل، کذب یکذب تکذیباً، تو مضارع کا صیغہ تکذبون واو نون ہے، تو آپ سمجھ گئے جمع کا ہے اور سیکنڈ پرسن ہے، چونکہ تا جو ہے سیکنڈ پرسن میں یوز کرتے ہیں مضارع میں شروع میں۔ تو تم لوگ جھٹلاتے، کنتم تو کنتم تھا آ گیا تو کنتم تکذبون مطلب تم لوگ جھٹلاتے تھے۔ یہ ابھی ہم آگے دیکھیں گے کہ جو میں نے بتایا کہ الفعل الماضی اور الفعل المضارع یہی دو بیسک ٹائپ ہے عربک میں ورب کا۔ اب اسی میں کچھ ورڈ آگے لگا کے کیا ہے اس کو الگ الگ معنی میں یوز کرتے ہیں جو ہم آگے دیکھیں گے۔ اسی میں سے کانا بھی ہے تو اس کو بالکل یعنی ہیڈ کے معنی میں کر دیتا ہے کہ انطلقو چلو، کہاں؟ ادھر، جس کو تم جھٹلاتے تھے، یعنی جس چیز کے بارے میں، یہ
سے اس کا اشارہ ہے کہ جس کو تم لوگ جھٹلاتے تھے ادھر چلو اس چیز کی طرف جس کی پورے بیک گراؤنڈ میں چونکہ بات چل رہی ہے، جسے تم جھٹلایا کرتے تھے. ماں کا مطلب جو جسے، اور وہی یہاں پہ ہاں جو ہے وہ یعنی جس کی بات چل رہی ہے، بھی اس چیز کو جس کو تم جھٹلایا کرتے تھے. اسی طرح سے انقلب ینقلب انقلاباً، یہ انقلاب جو یوز ہوتا ہے تو یہ انقلاب ہے. انقلاب جو ہے وہ نہیں ہے. تو یہ انفعال تیسرے ورڈ پہ کیا ہے؟ زیر ہے. انفعال، انشقاق، انطلاق، انقلاب. تو یہ کیا ہے؟ انقلاب. انقلب ینقلب انقلاباً، پلٹنا. تو یہ انقلبو جمع کا صیغہ کس کا؟ ماضی کا. انقلب، انقلبا، انقلبو. تو وَإِذَا، اور جب، انقلبو وہ لوگ لوٹے، واپس ہوئے. کہاں؟ اِلَىٰ أَهْلِهِمْ، اپنے گھر والوں کی طرف. اور جب وہ لوگ اپنے گھر والوں کی طرف پلٹے، لوٹے، واپس ہوئے، انقلبو فکہین، تو لوٹے وہ لوگ فکہین. یہ حال ہے، مطلب مزے کرتے ہوئے. یہ فکہن ورڈ آتا ہے. اس کے الف پہ زیر ہوگا نا دوسرے والے پہ. ہاں، وَإِذَا انْقَلَبُوا إِلَىٰ أَهْلِهِمْ، اس میں چونکہ ملا کے پڑھنے میں جو اس کو پیش دے دیتے ہیں ہم کو، تو یہ ویسے سیدھا ہے تو آپ اس کو روک دیں اگر، تو یہ انقلبوا ہے. وَإِذَا انْقَلَبُوا إِلَىٰ أَهْلِهِمْ، جی وہ حمزہ اوپر تھا اسی لیے نہیں پتہ نہیں یہ کہاں سے کیا ہے. وَإِذَا انْقَلَبُوا إِلَىٰ أَهْلِهِمْ، کہ جب وہ لوگ اپنے گھر والوں کی طرف لوٹے، پلٹے. انقلبوا تو پلٹے، تو وہ لوگ پلٹے. فکہین یہ حال ہے، یعنی اس طور پہ کہ وہ مزے لے رہے تھے، مزے لیتے ہوئے کی حالت میں. یعنی جب وہ اپنے گھر والوں کی طرف پلٹتے تو مزے لیتے ہوئے پلٹتے تھے. یعنی جو انسان مستی میں، ایک اس پوزیشن کو یہاں پہ بتایا گیا ہے. ایک سوال ہے طالب بھائی، جب ہم نے حال پڑھا تھا اس میں یہ تھا کہ جو حال والا ورڈ ہے اس پہ تنوین آتی تھی، اور نہیں تو یہ جمع ہے نا، جمع کی وجہ سے نہیں ہے نا. ہاں یہ وہی میں اسی پہ آ رہا تھا کہ یہ فقیہن جیسے ورڈ ہے، اس کا مطلب وہی مزہ لینے والا. تو اس میں واو نون الجمع السالم کے اس میں یوز کریں گے یا نون یوز کریں گے. تو یہ حال ہے تو وہ یہ پیش کے ایکویلنٹ ہوتا ہے یا پیش والی تنوین کے ایکویلنٹ ہوتا ہے. اور یا نون یہ دو زبر والی تنوین یا زبر کے ایکویلنٹ ہوتا ہے یا زیر کے بھی ایکویلنٹ ہوتا ہے. یہ یا نون جو ہے یعنی پیش کے ایکویلنٹ یا پیش والی تنوین کے ایکویلنٹ ہوتا ہے واو نون، اور اس کے علاوہ جو بھی ہے ان سب کے ایکویلنٹ ہوتا ہے یا نون. تو یہ یا نون یعنی وہ مستی کرتے ہوئے پلٹتے تھے. لیکن آج کا دن جو ہے یہ ساری مستی یہ بھول جائیں گے. فم بجست، ام بجس، بجس. یہ پڑھنے میں کیا ہے تو ان کے بجائے ان سب کو جو عربک فنیٹک میں آتا ہے یہ کہ اس کو ایسے پڑھتے ہیں، میم کا ساؤنڈ نکلتا ہے اس میں، ام بجس. تو یہ اس کو فن بجست کے بجائے اس کو پڑھتے ہیں فم بجست. تو ام بجسا کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ وہ پھٹنا، مطلب وہ چشمے وغیرہ کا پھٹنا، پھوٹنا. تو فم بجست، تو فم بجست تو پھٹ گئے، پھوٹ گئے، منہو اس سے، جو پتھر سے، اسنتا عشرتا یعنی 12. یہ عربک میں اس کو بولتے ہیں جو نمبرز ہے عدد،
یہ ایک بہت ڈیٹیلڈ بحث ہے، تو اس کو چھیڑنے کا اس وقت کوئی فائدہ نہیں. ابھی ہم آگے اس کے بارے میں پڑھیں گے، پورا کئی چیپٹر ہے اس سے ریلیٹڈ. فی الحال سمجھے اسنتا عشرتا کا مطلب کیا ہوا؟ 12. اور اسی مذکر میں یوز ہوگا اسنا عشر، اور یہ مؤنث کے لیے ہوا ہے اسنتا عشرتا آئینہ. آئینہ عین بولتے ہیں کس کو؟ چشمے کو، یعنی جو پانی والا چشمہ ہوتا ہے، اسپرنگ جس کو بولتے ہیں وہ. اور اسی سے آنکھ، عین آنکھ کو بھی بولتے ہیں، کیونکہ آنکھ بھی کیا ہے؟ ایک چشمے کی مانند ہے، وہاں سے بھی پانی نکلتا ہے. تو فم بجسد ایک سوال ہے طالب بھائی، وہ جو آئین کا ہم نے پڑھا تھا وہ آئین پڑھا تھا نا، جمع، تو یہاں پہ اس کا جمع کیوں یوز نہیں ہوا؟ یہ بھی ہوتا ہے کیا؟ یہ عدد اسی سے تعلق ہے اس کا. یہ جو عربک میں نمبر کا سسٹم ہے، اس کے ساتھ جو یوز ہوتا ہے وہ سنگولر اور اسی طرح سے یوز ہوتا ہے. جیسے احد عشر کوکبا، احد عشر کوکبا کہ میں نے خواب میں دیکھا 11 ستارے کو. یہ 11 اور 12 یہ اسی طرح یوز ہوتا ہے. جب اس کی بحث آئے گی نمبرز کی تو انشاءاللہ وہاں پہ ہم دیکھیں گے. فی الحال یہ کہ یہ نمبر کی وجہ سے ایسے ہی یوز ہوتا ہے. جیسے احد عشر کوکب، انی رأیت فی المنام احد عشر کوکبا کہ میں نے خواب میں دیکھا کیا؟ 11 ستارے. اسی طرح سے 11 اور 12 ایسے ہی یوز ہوتا ہے. وہ 11 12 جس سے ریلیٹڈ ہے، اس کا جس کے بارے میں بات ہو رہی ہے وہ اسی طرح سے یوز ہوگا، یعنی 2 زبر والی تنوین کے ساتھ سنگولر ایسے ہی یوز ہوتا ہے. کلیئر ہے؟ جی جی. تو فم بجست منہ، وہاں سے پھوٹ نکلے، جہاں سے نکلے یعنی پتھر سے. اسنتا عشرت آئینہ، کتنے؟ 12 چشمے جو ہے، جو ان کے 12 قبائل تھے وہ. اس کے بعد کیا ہے؟ ثم جائل بصر کرتین ينقلب الیک البصر خاسئا وهو حسیر. کہ ثم جائل بصر، رجع یرجع رجوعا، یہ کیا ہے؟ واپس لوٹنا یعنی پلٹنا، جو کہتے ہیں رجوع کرنا. تو یہ امر کا صیغہ ہے. تو ثم ارجع، تم لوٹاؤ. کس کو؟ البصر، بصر کو، یعنی اپنی آنکھ کو. یعنی بصر ہے تو ظاہر ہے اب یہاں پہ آنکھ نہیں یوز کیا گیا. بصر جو بھی دیکھنے والی چیز ہے، یعنی ابھی کہ اگر ماڈرن اس میں آپ دیکھیں تو یہاں پہ یہ نہیں کہا کہ اپنی آنکھ کو، بلکہ بصر کو، یعنی بصر یعنی جو دیکھنے کا جو آلہ ہے، آنکھ ہے یا جو بھی. تو ثم ارجع البصر، بصر کو کیا ہے؟ لوٹاؤ. کرتین، 2 مرتبہ، یہ ڈوول ہے. کرہ ایک مرتبہ، کرتن یہ جو آپ نے کرتان اور یا نون اور الف نون، تو جو تثنیہ کا نون ہوتا ہے اس پہ کیا ہے؟ ڈوول کا جو نون ہوتا ہے اس پہ زیر ہوتا ہے. تو یہ آپ نے دیکھا کہ یہ ڈوول ہے. کرتین 2 مرتبہ تم بصر کو لوٹاؤ. ینقلب، یہ ینقلبو نہیں ہے، ینقلب. یہ اب اس پہ جزم کیوں ہے؟ یہ ہم اس کا تعلق جو ہے جملے کے اس سے ہے، ابھی اس پہ نہیں دھیان دیجیے. ینقلب تو انقلب ینقلب انقلابا، واپس پلٹنا. تو ینقلب الیک البصر، تو بصر الیک تمہاری طرف لوٹے گی یا لوٹتی ہے، لوٹے گی دونوں مضارع میں جو معنی ہوتا ہے. تو بصر تمہاری طرف لوٹے گا خاسئا، کس حال میں؟
خاصے کی پوزیشن میں، یعنی نامراد ہوتے ہوئے، اور وہ حسیر، اور وہ کیا ہے، یعنی تھک تمہاری یعنی گویا کہ، اور اس حال میں کہ وہ مطلب نگاہ تھک چکی ہوگی اور نامراد جو ہے وہ واپس پلٹے گی. تو ینقلب، انقلب ینقلب، انقلابت، پلٹنا، واپس لوٹنا. تو یہ خاصے کیا ہے، یہ حال ہے، اور یہ واو بھی کیا ہے، یہ بھی حال کے لیے یوز ہوتا ہے اس طرح کے سیناریو میں. اور کیا ہوگا کہ وہ جو ہے حسیر یعنی بہت فرسٹریٹڈ ہوگی، بہت یعنی تھک ہار کر کے جو ہے وہ واپس لوٹے گی. تو یہ بہت زیادہ یوز ہوتا ہے باب و انفعال. اور اب تھوڑا ہی سا جو ہے کچھ اور رہ گئے ہیں، تو یہ بھی آپ لوگ انشاءاللہ جلد جو ہے طالبہ. اس میں ایک اور یہ ہے، ایک بار مجھ کو سمجھا دیجیے گا کہ سورۃ القمر کی جو پہلی آیت ہے، اقتربت الساعہ وانشق القمر، اقتربت الساعہ، تو اس میں وانشق القمر، تو وہ انشق القمر، تو یہ تو سمجھ آ رہا ہے کہ یہ اسی فارمیٹ میں ہے. جو پہلا ورڈ ہے اس میں اقتربت، یہ اقتربت الساعۃ وانشق القمر. ہاں، تو یہ جو پہلا ہے اس میں یہ بھی تو اسی فارمیٹ کا لگ رہا ہے. نہیں، یہ آگے والے فارمیٹ کا ہے نا. ہاں. اچھا، یہ تو یہ جو ہے یہ تھا قروب. تو اس میں کیا ہوگا، اس میں حرف زائد الف نون ہے نا، تو یہ ہو جائے گا ان قرب. اگر ویسے موٹا موٹی اگر سمجھیں گے تو یہ کیا ہو جائے گا، ان قرب. اور یہ ہے اقترب. یہ ایک ورڈ یہاں پہ ایڈ آن ہو رہا ہے، اور ایک یہ تیسرا ورڈ ایڈ آن ہو رہا ہے جو آگے اب جسٹ آگے والا جو پڑھیں گے یہ افتعال سے ریلیٹڈ ہے. اس میں انفعال میں کیا ہے، الف نون ایڈ آن ہوتا ہے شروع میں. تو ہر حال میں الف اور نون ہی، اس کا پہلا ورڈ الف ہوگا اور دوسرا نون ہوگا. اس میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ پہلا الف ہے لیکن دوسرا ورڈ جو ہے وہ قاف ہے. کلیئر ہے؟ جی. ہاں، تو اور اس میں بھی اب یہ دیکھیے اقتربت، یہ آپ کو پتا ہوگا کہ ماضی کا صیغہ ہے یہ. تو یہ اقتربت ہے، اب ملا کے پڑھنے کے لیے اس پہ زیر دے دیا ہے. اقتربت الساعہ، یہ فاعل ہے الساعہ، قیامت قریب آ گئی. اور وانشق القمر، وانشق القمر، اور قمر جو ہے وہ پھٹ گیا. اور کوئی سوال؟ جی یہ لاسٹ جو ایگزامپل تھا اس میں ینقلب ہے یا وہ ینقلبو ہے؟ کیا ہے وہ لاسٹ؟ نہیں، ینقلب ہے. یہ مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا کہ یہ جہاں سے اٹھا کے پیسٹ کیا گیا ہے اس میں ایسی مسٹیکس کیسے، مطلب قرآن کے معاملے میں تو اس میں کچھ ایسا ہے نہیں، نہ ماضی میں ہے نہ مضارع میں ہے، کسی میں بھی نہیں ہے مطلب اس والے سے. یہ ابھی آگے اس پہ پڑھیں گے کہ کسی ورڈ پہ جزم کیوں آتا ہے. یہ ابھی آگے ہم لوگ ان سب سے ریلیٹڈ پڑھیں گے. ابھی ہمیں دھیان دینا ہے ٹائپس آف ورب اور ورب کے فارمیشن پہ. اس میں جو
تبدیلی کچھ اگر ہو رہی ہے تو ان سب سے ریلیٹڈ ابھی آگے ڈسکشن ہم ہر چیز سے ریلیٹڈ کریں گے. تو اس لیے میں نے کہا کہ اس کو ابھی اگنور کر دیجئے، چونکہ کل بھی اب جیسے جو بات آئی لام سے ریلیٹڈ، اب یہ لام پر پورا آگے بہت ڈیٹیل میں بحث ہوئی ہے کہ یہ لام کئی ٹائپس کے ہوتے ہیں، ان کی کئی ٹائپس ہے، یہ افیکٹ بھی ڈالتے ہیں، امپیکٹ ڈالتے ہیں، یہ اگر ورب سے پہلے آ رہے ہیں یا اور بھی جہاں جہاں پہ یوز ہوتے ہیں، تو ان سب سے ریلیٹڈ تو وہاں پہ اور اچھے سے سمجھ میں آئے گا. ابھی جو ہمیں فوکس کرنا ہے کہ وہ جو ہم وربس کی ٹائپس پڑھ رہے ہیں اس پہ ابھی ہمیں دھیان دینا ہے. باقی اگر ہر نقطے پر بحث ہر نقطے پر اگر ڈسکشن کیا جائے گا تو تھوڑا سا کنفیوژن کریٹ ہوگا، تو اسی لیے جو ہے ہم ایوائڈ کر رہے ہیں ابھی. تو یہ سینٹینس کی ریکوائرمنٹ ہے یہاں پہ جزم ہونا، جس کی وجہ سے یہ جزم ہے. اب وہ جہاں پہ اس طرح شرط اور وہ سب ہے جو آگے اس سے ریلیٹڈ بات ہوئی ہے وہاں پہ انشاءاللہ کلیئر ہو جائے گا. یہ اور کوئی کوشچن؟ انشقاق کو اس میں کیوں ڈالا گیا ہے معطل میں؟ اس میں اچھا لاسٹ میں نہ ہی یا آ رہا ہے نہ کچھ اس میں نہیں ڈال دیا گیا ہے ویسے ہی الگ کرنے کو، یعنی انجلا ہے اصل معطل، یہ تو مضاف میں ہے، یعنی اس کے لیے اب الگ سے اب کیا ٹائٹل لگایا جاتا ہے تو وہ ڈفرینشیٹ کرنے کے لیے یہیں پہ لکھ دیا گیا ہے، اگرچہ یہ معطل میں نہیں ہے چونکہ آپ المضاف اس کو کہتے ہیں، اور یہ جنرلی صحیح ہوتا ہے چونکہ اس میں حرف علت نہیں ہوتا ہے. لیکن اب ایک ورڈ کے لیے جو ہے الگ ٹائٹل نہیں لگایا گیا. یہ کوشچن آپ کا اچھا ہے. تو یہ مضاف ہے، اس کو یہیں پہ لکھ دیا گیا ہے. اگلا ٹیسٹ کب ہوگا طالب بھائی؟ اگلا ٹیسٹ انشاءاللہ دیکھیے کوشچن تیار ہو رہا ہے، لیکن اس بار جو ہے کوشچن مختصر ہوگا انشاءاللہ. تو وہ کہاں تک ہوگا؟ پورا تک نہیں ہوگا نا؟ کیونکہ نہیں، مزید فی سے پہلے تک ہوگا. کیونکہ بہت آگے تک آ گیا ہم. ہاں مزید فی، اور ایک بار چونکہ یہ مزید فی پڑھ لیں تو ایک بار پھر اس کو بریف کریں گے انشاءاللہ، تاکہ سب ایک ساتھ پھر ہو جائیں گے تو اس میں تھوڑا سا اور اچھے سے چیزیں سمجھ میں آئیں گی. اور پچھلی کلاسز کے کچھ ویڈیوز اپلوڈ نہیں ہوئے طالب بھائی، اس کو کروا دیجیے گا. نہیں تو کون سی کلاس کی، کون سی یعنی نمبر؟ نہیں، ہمارے طارق صاحب نے تو سب ویڈیو بھیج دیا ہے اور اب ساری اپلوڈ ہو گئی ہے. جی وہ کل 2 دن پہلے بہت سارے ویڈیوز اپلوڈ ہوئے. جی ٹھیک ہے. ہاں وہ ساری ویڈیوز جو ہے جی میں نہیں دیکھا، میں لاسٹ ویک دیکھا تھا میں نے. ہاں نہیں تو اس کے بعد جو ہے ابھی وہی 2-3 دن پہلے اپلوڈ ہو گئی ہے ساری ویڈیو. اور کوئی کوشچن؟ ٹھیک ہے، چلو السلام علیکم.